بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بائی خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج میں آپ بھائیوں کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی مدد سے آپ کے زندگی بھر آپ کے اوپر جتنے بھی ٹینشن ہے، جتنے بھی قرض ہے اور جو بھی پریشانی ہے، اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ بھائیوں پر پیسے اس طرح برسیں گے جس طرح بارش برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ بھائیوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنی ہے۔ اگر آپ بھائیوں نے سکپ کیا تو شاید آپ بھائی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چھوٹا سا واقعہ، مختصر واقعہ آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے وہ بتا رہا ہوں، پھر آپ بھائیوں کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو میں کہنے جا رہا ہوں اور جو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ بھائیوں کے مائنڈ میں وہ جلدی بیٹھ جائے گا اور عمل کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل عام خاص ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی، لیکن آپ بھائیوں کے اندر دل ہونا چاہیے بس۔ اچھا، ایک بار موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے پاس جا رہا تھا، کوہ طور پر چڑھ کے اللہ جل شانہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی ملا جو بہت زیادہ مفلس تھا، بہت زیادہ غریب تھا اور بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے تن پر کپڑے بھی پورے نہیں تھے، اس کے پاس دولت نہیں تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، ٹھیک ہے، میرا پیٹ بھر جائے، بس اس کا مقصد یہی تھا۔ آگے کیا ہوا آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کہ چھوٹا سا کام اور اتنا بڑا فائدہ۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ملا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن میرا پیغام اللہ جل شانہ کو پہنچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بولو بھائی کیا پیغام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا پاس کوئی پیسے نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت دن ہوئے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، بھوک کا اتنی شدت ہے بھوک کی کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ فلاں بندہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میرا زندگی جتنی بھی ہے آپ کے علم میں ہے، لیکن میرے زندگی میں جتنی بھی آپ نے میرے رزق مقرر کی ہے، مجھے اکٹھا دے دو، ایک ساتھ دے دو، تاکہ پہلی بار بس میں پیٹ بھر کر کھانا کھا جاؤں۔ بس یہ میرے زندگی میں جو ہے نا خواہش ہے، کیونکہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک پیٹ بھر کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ کو یہ پیغام میں پہنچا دوں گا آپ کا۔ تو جب اللہ جل شانہ کے پاس گیا، سارا قصہ سنایا، تو اللہ جل شانہ نے کہا ٹھیک ہے، آج اس کو مل جائے گا، اس کا جتنے بھی زندگی ہے تو مکمل زندگی کا کھانا، رزق جو بھی اس کے مقدر میں ہے، میں آج ایک ساتھ ہی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسا ہی کیا کہ ان کے پوری زندگی میں 2 بکریاں، کچھ کپڑے اور کچھ روٹی تھی، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں تھی۔ یہ ہمارا لیے، آپ بھائیوں کے لیے سبق بھی ہے، آزمودہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں اور ہم نے اپنے آنکھوں سے، جو عمل بتانے والا ہوں، ہم نے اپنے آنکھوں سے اس چیز کا کئی بار مشاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ جل شانہ کا کروڑہا شکر ہے۔ اچھا، جب ان کو تمام زندگی کا راشن مل گیا، رزق مل گیا، کھانا مل گیا،
روٹی سب کچھ مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ کیا تھا؟ صرف اور صرف 2 بکریاں، کچھ کپڑے اور کچھ روٹیاں، اتنے زیادہ نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس نے پہلے تو یہ کیا کہ مکمل پیٹ بھر کر اس طرح کھانا کھایا کہ منہ تک آ گیا، اور جب اس کا پیٹ بھر گیا اور دل خوش ہو گیا تو اس نے کہا کہ اللہ جل شانہ کا بہت شکر ہے، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا۔ تو 2 مہینے بعد موسیٰ علیہ السلام جہاں پر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہاں سے گزر رہا تھا، جب دیکھا تھا تو وہی شخص ایک خوبصورت اعلیٰ مکان میں بیٹھا ہوا تھا، ہزاروں کے تعداد سے بکریاں، ہزاروں کے تعداد سے دمبے، بہت سارے جو ہے نا نعمتوں سے اللہ جل شانہ نے اس شخص کو نوازا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ فلاں شخص نہیں ہے جو آپ کا جو گلا تھا، شکوہ تھا، آپ کا سوال میں نے اللہ جل شانہ کو پہنچایا تھا؟ تو اس نے فرمایا بالکل میں وہی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی آپ کے زندگی میں یہ چیزیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کے مقدر میں تو یہ چیز ہی نہیں تھی، 2 بکریاں اور کچھ جو ہے نا سامان تھا، یہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، جب مجھے ساری زندگی کا راشن مل گیا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میرے پاس جو بھی کچھ تھا تو اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، اور میں نے اللہ سے تجارت کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تجارت میں بہت زیادہ نفع ہے، بہت زیادہ، لیکن آپ بھائی کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ تجارت کر لے، تجارت آپ بھائی کو میں نہیں کہتا، لیکن اس شخص نے اللہ جل شانہ کے ساتھ تجارت کیا، اللہ جل شانہ کو سب کچھ واپس کر دیا، لوٹا دیا اللہ جل شانہ کے راستے میں، غریبوں کو، مسکین کو جو بھی سامنے آتا تھا غریب تھا، بس اس کو کہتا تھا کہ چلو لے لو، کھا لو، پی لو، بس عیش کر لو۔ تو اللہ جل شانہ کیا وعدہ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں 10 لوٹاتا ہوں، اور ہم سے کیا مانگتا ہے کہ جب آپ امیر ہو جائے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائیں تو جب آپ کے پاس 40 لاکھ ہوں گے، 41 لاکھ ہوں گے، تو آپ 1 لاکھ جو ہے نا آپ کے اوپر کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ 40 لاکھ اپنے پاس رکھو اور 41 وہ جو لاکھ ہے وہ آپ صدقہ کر لو، زکوٰۃ کر لو۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو اللہ نہیں کہتا کہ 50 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ 2.5 لاکھ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے 1 کروڑ کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب اور پوائنٹ کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ایمان سے، یقین سے، الصدقۃ رد البلاء، آج میں آپ بھائیوں کو صدقے کا تنکین، صدقہ بتا رہا ہوں کہ آپ صدقہ کیا کریں جتنا زیادہ، الصدقۃ رد البلاء، اور اللہ جل شانہ کے رسول محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی صدقہ دیتا ہے اس پر کوئی بھی پریشانی نہیں آتا، اس پر غربت نہیں آتا، اور اللہ 1 کے بدلے 10 لوٹاتے ہیں، لیکن 10 لوٹانے کا وعدہ ہے، آپ اللہ جل شانہ 1 کے بدلے 1 کروڑ بھی لوٹا سکتا ہے، اس کے شان میں کوئی کمی تو نہیں آتی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آتی ہے۔ تو دوستوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتا ہے، تو آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن سب سے پہلے آپ صدقہ دیا کریں، کیونکہ صدقہ ایک ایسا چیز ہے اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں
کہ جو بھی صدقہ دیتا ہے تو میرا غصہ جو ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا، مطلب ایک آدمی غصہ ہے، اس کا غصہ آپ کس طرح ٹھنڈا کرو گے؟ کوئی چیز سامنے رکھو گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر میرا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو، لیکن یہ نہیں کہ صرف صدقہ دیا کرو اور نماز نہ پڑھو، تلاوت نہ کرو، اور بھی جو اعمال ہے اللہ جل شانہ کا حکم ہے وہ نہ کرو۔ نہیں، سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے۔ لیکن صدقے کا جو برکات تھا، صدقہ بہت لازمی چیز ہے، بہت زیادہ لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اوپر اللہ جل شانہ نے جب خود فرمایا، قسم بھی کھایا کہ صدقے سے مال بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتا، صدقے سے میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے میں مال کو زیادہ کرتا ہوں، کم نہیں کرتا۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور ثواب کی نیت سے آپ بھائی جتنا زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ بھائی کے لیے فائدہ ہی۔ یہ نہیں کہ آپ مالدار ہیں تو آپ صدقہ کرو گے، آپ غریب آدمی ہیں، غریب ایک ٹائم کا کھانا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں ہے، 5 روپے تو صدقہ کر سکتے ہیں، 10 روپے تو صدقہ کر سکتے ہیں نا، جتنا آپ کے بس میں ہوگا اتنا ہی صدقہ دیا کرو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔